دیکھیے اس حد تک امام زمانہ کی زیارت کے ہمیں خالی مشتاق نہیں، بلکہ جب ہم احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو دیگر ائمہ بھی کس قدر شوق کے ساتھ امام زمانہ کے متعلق فرماتے تھے کہ پانچویں امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اگر میں ان کے زمانے کو پالوں تو میں ان کی مدد کے لیے خود کو باقی رکھوں گا. یہ پانچویں امام کا جملہ. پیغمبر اسلام نے خود اپنے خطبہ حجۃ الوداع میں مولا کی ولایت کے اعلان کے بعد ظہور قائم سے متعلق کئی باتوں کا تذکرہ کیا تھا. چھٹے امام کو اگر ہم دیکھیں تو چھٹے امام کا وہ جملہ کہ لو ادرکتہ لخدمتہ ایام حیاتی، اگر میں ان کے زمانے کو پالوں تو پوری زندگی ان کی خدمت میں گزار دوں. یہ چھٹے امام جملہ ارشاد فرماتے ہیں. اور چھٹے امام یہ بھی جملہ کہا کرتے تھے کہ تم لوگ امام زمانہ کی معرفت کو حاصل کرو، کیونکہ اگر تم امام کی معرفت کو حاصل کر لو گے تو پھر اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کا ظہور جلدی ہو یا دیر سے. تو مکمل طور پر اپنے آپ کو تیار کر کے رکھنا، اس سے پھر کوئی فرق نہیں پڑے گا. امام کا ظہور جلدی ہوتا ہے دیر سے ہوتا ہے، آپ نے بھی اپنی ذمہ داری پوری کی، اور جلد ہو یا بدیر بہرحال آپ ان کی خدمت میں پھر پہنچ ہی جائیں گے اگر آپ نے اپنی ذمہ داریوں کو پورا کیا. اچھا، پھر چھٹے امام کا وہ جملہ بھی ہے کہ اگر کسی کے دل میں واقعی بہت زیادہ اشتیاق ہو، ویسے تو اس کے کئی طریقے بیان ہوئے ہیں، کہ جو شخص بھی ہر نماز صبح کے بعد اور ہر نماز ظہر کے بعد اس طرح سے درود پڑھے گا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم، تو وہ اس وقت تک نہ مرے گا جب تک کہ وہ حضرت قائم کو نہ پالے. یعنی ان سے ملاقات ضرور ہوگی. اچھا، اتنا اور بتا دوں کہ علماء نے اس سلسلے میں خاص طور پر بہت سی باتیں بیان فرمائی ہیں. ایک دفعہ پہلے بھی میں نے اس سے پہلے ذکر کیا تھا، بس کہیں الفاظ ذرا گستاخانہ نہ ہو جائیں، لیکن صرف سمجھانے کے لیے، اور جملہ بھی علماء کا ہی کہ ملاقات امام میں کوئی خصوصیت نہیں، رضائیت امام میں خصوصیت ہے. لوگوں کی تمام تر توجہات اس بات پہ مذکور ہو جاتی ہیں کہ بس ہم امام کو دیکھ سکیں، ان کی زیارت کر سکیں، واقعی اس سے بڑھ کر سعادت اور کون سی بات ہوگی. لیکن علماء کا جملہ ہے کہ خالی دیکھ لینا اور ان کی زیارت ہو جانا یہ اتنی بڑی خصوصیت نہیں ہے کہ جتنی بڑی کہ امام آپ سے راضی رہیں. ابو جہل ہر وقت پیغمبر اسلام کو دیکھا کرتا تھا لیکن پیغمبر اس سے راضی نہیں تھے. اس کے مقابلے میں ویسے قرآنی کبھی پیغمبر کو انہوں نے یہ نہیں دیکھا، لیکن جب ایک دفعہ آ کر گئے تو پیغمبر کا جملہ یہ تھا کہ مجھے عدن سے خدائے رحمان کی خوشبو آ رہی ہے. تو اس طرح کے جملے بھی ملتے ہیں. تو بہرحال اب کوشش یہ کرنا ہے کہ کوئی بھی ہم ایسا اپنے عمل کو اختیار نہ کریں، بات ابھی آگے چل کر آ رہی ہیں، کہ جو امام کو تکلیف پہنچانے والا ہو یا اذیت دینے والا ہو. جو اس سے پہلے کی نشست ہوئی تھی پچھلے ہفتے غالباً، اس میں برادر وسیع امام نے جو آپ کی خدمت میں پیش کی تھی حدیث، جو خود امام زمانہ ہی نے ارشاد فرمائی تھی کہ قد اذانا جو بلا الشیعہ وهم. تین گروہ امام نے بتایا کہ یہ تین گروہ ایسے ہیں کہ جنہوں نے مجھے شدید اذیت پہنچائی. جو ہلاء الشیعہ، شیعوں میں جو جاہل لوگ، امام کو شدید نفرت ہے جہل سے. وہمقاہم، اور احمق لوگ جو اپنے نفع اور نقصان کی جن کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی، ان کو کچھ پتہ نہیں کہ جو اعمال ہم انجام دے رہے ہیں ان کا نتیجہ کیا نکلے گا. ان کو کچھ پتہ نہیں کہ نیکیاں اگر انسان کرتا جائے تو اس کی کیا جزا آخرت میں ملے گی، بالکل اپنے نفع اور نقصان سے آ رہی ہے. اور تیسرا گروہ وہ کہ جس نے اذیت پہنچائی امام کو، جو دین کو ایک مکھی کے پر سے بھی زیادہ اہمیت دینے کو تیار نہیں. تو بہرحال اب دیکھیے امام کو کیونکہ اس سے بہت نفرت ہے اور یہ اذیت پہنچانے والا عمل ہے جہل،
اسی وجہ سے آپ کا یہاں پر مدرسے آنا تعلیم دین حاصل کرنے کے لیے انتہائی خوش آئند بات ہے، اور امام زمانہ کو انشاءاللہ یہ خوش کرے گا یہ عمل۔ اور اچھا دیکھیے، ایک تو وہ بات کہ جو دین کو ایک مکھی کے پر کے برابر بھی اہمیت نہیں دیتے، ہر قدم پر دین کو اہمیت دینا ہے۔ بقول مولانا ذکی باقری کے، وہیں انچولی کی ایک دفعہ مجلس میں کہہ کر گئے تھے کہ ہم نے دین کو ایک بفے سمجھ لیا، اپنی پسند کی چیز اس میں سے اٹھا لیتے اور بس وہ استعمال کر لیے، باقی اس کے بعد پورے کا پورا دین چھوڑ دیا۔ ہر قدم پر دین کو اہمیت دینا ہے، چاہے شادی کی تقریب ہو، چاہے موت ہو جائے گھر میں، خوشی ہو جائے، غم ہو جائے، مرض ہو جائے، پکنک پہ کہیں جانا ہو، گھر کے اندر رہنا ہو، ہر قدم پر اہمیت دینا ہے دین، کہ کہیں دین کی کوئی خلاف ورزی نہ ہو جائے۔ اچھا دیکھیے، لوگ ویسے تو امام کے نام کا بڑا کلمہ پڑھتے ہیں، اور جہاں ذرا ذکر امام آ جائے ایسا جھک کے، بلکہ ایسا جھک جاتے ہیں گویا آپ سجدے ہی میں گر پڑیں گے، لیکن جہاں امام کا حق دینے کی باری آ جائے تو جناب پھر تو خمس ایسا ٹال مٹول سے کام لیا جاتا ہے، ایسے اس سے بچنے کے طریقے مثلا اختیار کیے جاتے ہیں۔ تو بہرحال یہ بات یاد رہے کہ ان کے مال میں تصرف کرنا، بلکہ کسی کے بھی مال میں تصرف کرنے کی اجازت نہیں۔ خود امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے اس سلسلے میں، کسی شخص کے لیے بھی یہ جائز نہیں ہے کہ کسی کے بھی مال کو اس کی بلا اجازت استعمال کرے، اور جب ایسا ہے، امام فرماتے ہیں جب ایسا ہے تو پھر کسی کے لیے بات کب جائز ہے کہ وہ ہمارے مال کو ہماری اجازت کے بغیر استعمال کرے اور اس میں تصرف کرے؟ تو آخر پھر یہ کیسے جائز ہوگا کہ وہ ہمارے مال کو ہماری اجازت کے بغیر اس طرح سے استعمال کرتا رہے؟ اچھا، پھر امام فرماتے ہیں کہ جو مال بھی تم ہمارے پاس لاتے ہو، ہم اس کو اس وجہ سے قبول کرتے ہیں تاکہ تم پاک و پاکیزہ اور طاہر ہو جاؤ۔ اب جس کی مرضی ہو ہمارے پاس آئے، جس کی مرضی ہو ہمارے پاس نہ آئے، امام فرماتے ہیں کہ جس کا دل چاہتا ہو وہ ہمارے پاس اپنے اموال کو لائے، جس کا دل چاہتا ہو ہمارے پاس اموال کو نہ لائے، کیونکہ پروردگار عالم نے جو کچھ ہم کو عطا کیا ہے وہ اس سے بہتر ہے جو تم کو عطا کیا۔ یہ جملے ہیں امام کے، اور انداز ایسا لگ رہا ہے امام کا کہ ذرا غضب کی حالت میں، اور یہ جملے بھی امام زمانہ ہی کے ارشاد کرتا ہے، کیونکہ بحار الانوار میں علامہ مجلسی نے لکھے ہیں کہ فَإِنَّ يُحِيطُ عِلْمُنَا بِأَنبَائِكُمْ، امام فرماتے ہیں کہ ہم تمہارے حالات سے بخوبی واقف ہیں، اور تمہاری خبریں ہم سے بالکل بھی مخفی نہیں ہیں، ہماری ایک ایک بات کا امام زمانہ کو علم ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رہے صرف اس وجہ سے، ایک دفعہ میں نے عرض کیا تھا مدرسے میں، امام زمانہ ہی کے متعلق ملتا ہے روایات کے اندر کہ اپنے کارکنوں کے سلسلے میں بہت زیادہ سخت ہوں گے، یعنی امام کوئی کوتاہی برداشت نہیں کریں گے کام کے سلسلے میں۔ اچھا، اور مال کے سلسلے میں بڑے سخی ہوں گے، مساکین پر اس قدر مہربان ہوں گے کہ روایت میں جملہ ہے کہ گویا ان کو مکھن کھلا رہے ہیں، یہ جملہ ہے، یعنی محاورتاً نہیں بلکہ جملہ ہے کہ گویا ان کو مکھن کھلا رہے ہوں۔ اچھا، اب دیکھیے، ویسے جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے ویسے ویسے لوگ امام زمانہ کے متعلق بہرحال ان کی معلومات میں بھی اضافہ ہو رہا ہے، زیادہ اویئر ہوتے جا رہے ہیں، حتیٰ کہ وہ ادارے جو کہ فسق و فجور نشر کرنے والے ادارے ہیں اور دنیا جہان کی خبروں کو دینے والے ادارے ہیں، اس تک کے اوپر کتنے مذاکرے نشر کیے جا رہے ہیں۔ باقاعدہ ٹی وی سے، ٹاک ٹی وی پہ بھی کچھ عرصے پہلے ایک ٹاک شو آ رہا تھا جس کے اندر پوری آڈینس موجود تھی، اور وہ اس بات پر ڈسکس کر رہے تھے کہ ہڈن امام کا نظریہ آخر ہے کیا، ہڈن امام ہے کون؟ کہ ایرانی بھی اس کو بہت زیادہ اس نظریے کو اہمیت دیتے ہیں، حزب اللہ والے بھی دیتے ہیں، اور جہاں جہاں مسلمان موجود ہیں وہاں اس عقیدے کو بڑی اہمیت دی جاتی ہے کہ وہ آنے والا آئے گا اور اس کے بعد معاشرے کے اندر ایک تبدیلی کو پیدا کرے گا۔ تو بہرحال اب جتنی کتابیں آج کل کے دور میں امام زمانہ پہ لکھی جا رہی ہیں اتنی اس سے پہلے نہیں لکھی گئی،
جتنے ادارے اب امام زمانہ کے نام سے قائم ہیں اتنے اس سے پہلے کبھی بھی قائم نہیں تھے. خود کراچی کے اندر کتنے دینی مدرسے تھے امام زمانہ کے نام اور القاب سے قائم ہیں. بلکہ اس مدرسے کا نام ہمیں کچھ اور تھا، شروع میں چینج کرنا پڑ گیا کیونکہ اس نام کا ایک اور مدرسہ موجود تھا. تو اس لحاظ سے جتنی دعائیں ندبہ جتنی اب پڑھی جاتی ہے شاید اس سے پہلے اتنی نہ پڑھی جاتی ہے. دعائے سلامتی امام زمانہ اللہم کل ولیک الحجت والی دعا بچے کو آج زبانی یاد ہے. آج سے 30 سال پہلے آپ کو نظر بھی نہیں آئے گا معاشرے کے اندر کہ لوگوں کو یہ دعا اس طرح سے زبانی یاد ہے. خود اس دعائے سلامتی امام زمانہ یہ موضوع آج ہم تو نہیں زیر بحث لا رہے، لیکن خود اس کے اتنے زیادہ فائدے ہیں اس دعا کو پڑھنے کے. اس دعا کو پڑھنے کے اتنے زیادہ فائدے ہیں کہ باقاعدہ علماء نے تقریباً 90 فائدوں کی ایک فہرست جو ہے وہ مرتب کی ہے. اور ہمارا انشاءاللہ ایک ارادہ ہے کہ اس کا اردو ترجمہ کر کے اور اس کو بھی شائع کیا جائے اور آپ کی خدمت میں پیش کی جائے کہ باقاعدہ صرف یہ اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن والی دعا 90 فائدے ہیں صرف اس دعا کے. تو اچھا، اس لحاظ سے مختلف جریدے اور اخبارات وہ سب بھی اس متعلق اب شائع ہونے لگے ہیں. ان تمام باتوں سے لگتا یہ کہ خورشید امامت کا طلوع نزدیک تر ہے. اچھا، اب جس شخص کو بھی اب گمراہی سے بچنا ہو، کیونکہ یہ دور ایسا ہے کہ بہرحال اس میں گمراہ کرنے والے عناصر بھی بہت زیادہ برسر پیکار ہو گئے ہیں اور خود امام زمانہ کا نام بھی استعمال کیا جاتا ہے. تو دیکھیے، غیبت صغریٰ میں لوگ جب گمراہی سے جو بچنا چاہتے تھے وہ نوابین اربعہ جو امام کے نائبین ہوتے تھے ان سے منسلک رہا کرتے تھے. تو یعنی دوسرے الفاظ میں علماء نے لکھا کہ پہلے تنظیم وکلائے امام تھی جس سے منسلک رہا جاتا تھا. اب غیبت کبریٰ کے اس دور میں اس تنظیم وکلائے امام کی جگہ تنظیم فقہائے اسلام نے لے لی. اور اب کسی کو بھی اگر کوئی وہ حاصل کرنا ہے رہنمائی تو اس کو چاہیے کہ بہرحال فقہاء، علماء اور مراجع سے وہ رجوع کرے اور وہاں سے رہنمائی لے اور اس سے کمتر پہ قناعت نہ کرے، کیونکہ بہت سارے افکار اس انداز سے معاشرے کے اندر آ جاتے ہیں جو گمراہی کا سب